बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा अवान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट आगे क्या होगा थंबनेल पर जी आपने देख लिया होगा कि साइफर केस खतरनाक, शाह महमूद की पुकार, गवाहान पेश, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो साइफर केस है, अब वो जनाब रवां है और जरा ਉਹਦਾ नतीजा है वो भी मतलब जल्द ही अब लग रहा है कि जनाब यानी मुतवक्के है। जैसे कि आपको पता होगा कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने एक जलसे से खिताब किया, अवामी जलसे से, और उसमें उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला सफ़ेद रंग का और उसको लहराया। मेरे ख्याल में मैं क्या कहूँ वहाँ से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से, अब वो मुझे स्केच याद नहीं है, बाहर का जी उन्होंने लहराया ऐसे करके, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अमरीकियों ने निकालने की जो यानी साजिश की है, और उसमें उन्होंने फिर सारा मीर जाफर, मीर सादिक और जैसे वो यानी वो करते रहे, अल्जामात लगाते रहे। फिर मामला चलते चलते आखिर में मोहसिन जब वो व्लॉग्स कर रहे थे आखिरी दिनों में, तो वो बात अमेरिका से शुरू हुई, बाजवा साहब से होती होती आखिर में आकर यानी बीच में नवाज शरीफ साहब और सब जरदारी साहब सबको रगड़ा लगा, और आखिर जी क्या था जी कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत जो है वो ख़त्म करवाई है, वही अला साइफर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि माशाल्लाह उतोसी पाकिस्तानी जी कौम आ यानी पढ़ा ना लिखा ना मौली मोहम्मद आलिम वल मौली मोहम्मद फाजिल। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पढ़ा लिखा होना तो मुराद ये नहीं कि किसी ने BA किया है। जिस पढ़े लिखे होने की बात मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक शऊर वाली बात होती है कि पहले आप ये चीज़ समझें कि है क्या, ये कितना एक सेंसिटिव मामला है या आम सा मामला है, अच्छा इसकी क्या मामले की क्रेडिबिलिटी है, अच्छा इसकी क्या सैकी है, क्या मसला है, अच्छा इसके क्या मुज़रात हैं, बहुत सारे मामले होते हैं। तो खान साहब के लिए तो शायद जिस तरह का उनका यानी मिजाज है और उनके सपोर्टर्स का मिजाज है, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी यानी बात नहीं थी, की हो गया है, एक कागज़ ही था। लेकिन अगर आप इसको यानी अब आ जाए ज़रा महज़िब सोसाइटी और पढ़े लिखे माइंड के साथ, तो डेफिनेटली साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, और जो यानी मुख्तलिफ ममालिक हैं अक़वाम आलम में जहाँ भी कोई मामलात होते हैं, तो जैसे मैं यानी एग्जांपल दूंगा कि अगर पाकिस्तान या इंडियन फोर्सेस ने कहीं वायलेशन की है, लेट्स सपोज बॉर्डर के ऊपर, ठीक है जी, तो अक्सर होता है कि जो दफ्तर यानी खारजा है या जो यानी आपको दफ्तर खारजा का जो ऑफिस है, उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं इंडियन, ठीक है जी, या सफ़ीर हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे एहतजाज किया जाता है उस वाक़े पर, और फिर उनको एक साइफर के ज़रिए एक यानी नोट दिया जाता है कि जिसके ऊपर वो सारा यानी मुद्दा लिखा होता है, और वो साइफर जो होता है वो जो सफ़ीर या डिप्लोमेट होता है वो अपनी हुकूमत को भेज देता है। तो ये एक ऑफिशियल सीक्रेट यानी एक होता है जो दो हुकूमतों के दरमियान में होता है, और जो भी हुकूमती उहदेदारान आते हैं और जो जिम्मेदारान हैं आप ये कह लें, तो वो बाकायदा जब हल्फ लेते हैं अपने उहदे का, तो उसमें वो इस बात का अदा करते हैं कि किसी किस्म का वो सीक्रेट या ये जो ऑफिशियल मैटर हैं इनको पब्लिक में नहीं लाया जाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल एथिक्स है, आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर ये मामला जो हैं यानी वो चल रहे हैं, जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं या सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें ये मामला जो हैं वो यानी इस तरह किए जाते हैं। तो ये तो जनाब PTI या खान साहब में तो मेरा ख्याल है ये वाला कानून इधर शायद लागू नहीं होता, तो उनके करीब थे जनाब यदि कोई वैल्यू नहीं सी, क्योंकि उन्होंने कहा जी गुम गया है, मेरे पास तो वो है ही नहीं। फिर कहा जी वो तो एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा था, वो कौन सा साइफर था। तो आप इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें इस यानी जो मामले की संगीनी भी है और जो मतलब खान साहब का रवैया था। और उसके बाद जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो भी टार्जन बने बिच, ठीक है जी, उन्होंने भी कोई एक दो आ बैल मुझे मार जिनके अंदर यानी ऑफिशियल लेवल पर एक दो उन्होंने पार्टी बेस पर भी, और इवन जब वो अभी फॉरेन मिनिस्टर थे और हुकूमत थी और अदम तो बात नहीं पेश हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ये स्टेटमेंट्स मतलब दी कि और डेफिनेटली जब दी, और फिर एक ऑडियो लीक हुई, आपको पता है आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इमरान खान साहब थे,
تو جس میں یہ سارا سائفر کے ساتھ کھیلنے کی کھلواڑ کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف جو یعنی ایویڈنس ہے یا جو ڈاکومنٹل بھی اور ریکارڈڈ بھی، وہ ڈیفینیٹلی کافی مضبوط ہے. اب جناب سائفر کا جو یعنی معاملہ چل رہا ہے، اچھا اس میں جو گواہان ہیں یعنی وہ بھی پیش ہو رہے ہیں، اسد مجید صاحب بھی اور باقی بھی لوگ، تقریباً 28 کے قریب جو یعنی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بیانات اس میں یعنی قلم بند کروانے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دا ویری اسٹارٹنگ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو سائفر کا معاملہ یہ ڈیفینیٹلی جہاں خان صاحب کے کرپشنز کے بہت زیادہ یعنی الزامات ہیں، توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، اچھا اس کے بعد وہ جو بشرا بی بی اور جو یعنی گوگی سکینڈلز ہیں نیب میں بھی یعنی چل رہے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہے. اسی طرح القادر ٹرسٹ اربوں روپے کی کرپشن ہے. اچھا خان صاحب کے ذاتی طور پر بھی یہ جو یعنی توشہ خان کا گڑی اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی کروڑوں اربوں روپے کے، مطلب یعنی کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ آلریڈی ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ معاملات جو ہیں جناب وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اور شنید یہی ہے اور میرا وجدان بھی یہ کہہ رہا ہے، بلکہ میں بہت پہلے کہہ چکا تھا، یہ جو جنوری کا یعنی جو اینڈ آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے 20 تاریخ اور 20 تاریخ کی جڑے ایڑے گڑے ٹائم ہے، یقیناً ان کیسز کے فیصلے یعنی آنا شروع ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں اور پھر ہائی کورٹ سے آگے یعنی سپریم کورٹ میں، تو یہ نہ کرتے بھی 1 سے 1.5 سال یہ یعنی معاملات لے جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی جب اس پر سزا ہوگی تو وہ قید بھی ہوگی. اچھا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو یہ اپیل پہ جائیں گے، اور اپیل میں اگر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ معاملات اس کا فائنل فیصلہ ہوتے ہوتے ڈیفینیٹلی کافی ٹائم لگے گا. تو خیر وہ ویسے نوبت نہیں آنی جڑی ایک آخری نوبت ہوندی ہے نا کہ سپریم کورٹ جناب کیس لگ گیا ہے کہ ہوں جناب خان صاحب کے خلاف یا انہوں نے حقی فیصلہ، تو اس سے پہلے ہی کچھ معاملات ہو جانے ہیں اور اڑن پٹولہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں. لیکن تب تک یہ معاملات ابھی یعنی چلنے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب یہ جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرنا تھا اور ان پر فرد جرم لگنی تھی، اچھا اس معاملے کو یعنی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے آگے ہائی کورٹ میں. ڈیفینیٹلی میرا نہیں خیال کہ وہاں سے ان کو کوئی 1% بھی اس پر یعنی ملے گی، ریلیکسیشن ملے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ آگے چل کر یعنی تھوڑا جا ٹائم ہفتہ 10 دن چلو گزر جائیں تو یہ پھر معاملہ مڑ کے یعنی اسی کورٹ کے پاس آئے گا اور اس پر ایک پراپر یعنی جیسے ٹرائل ہو رہا ہے یہ ٹرائل اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس میں جو یعنی ریلیف کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے چانسز کم ہے. اچھا آج آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں ایک ہمارے دوست ہیں سعودی عرب شاید ہوتے ہیں، تو پڑھے لکھے ہیں، تو وہ کوئی سائفر کی انہوں نے ایک نا پوسٹ کی، سائفر کی یہ کاغذ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، یعنی وہ پروسیڈنگ پر ایک یعنی مذاق کر رہے تھے. تو مجھے یعنی کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. میں نے کہا جس قسم کا مائنڈ سیٹ اور جس قسم کے لوگوں کی تربیت 2011 سے پاکستان کے دستوری مجرموں نے قومی قیادت کا اثر ختم کرنے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے جو کیا گیا تھا، اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے کہ یہ کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں ہو تو عوام ہی یعنی کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشن کیوں کی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے وہاں جہاں سیولائزڈ سوسائٹی ہو، لوگ آئین قانون قاعدے کے پابند ہوں، اچھا انہیں اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہو. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر کہ جڑے ساڈے پی ٹی آئی کے دوست کیونکہ سمجھ نہیں ہے، کہتے نا جی کہ وہ عقل یا سمجھ نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، اور یہی چیز انسان کو یعنی انتہائی تباہی کے گڑھے تک لے جاتی ہے. تو خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کو جتنا یعنی ایزی لیا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایزی معاملہ نہیں ہے، دس از اے ٹیکنیکل میٹر. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں قومیں اسی طرح بنتی ہیں کہ جب آپ دیکھیں نا بہت سارے معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جیسے فیض آباد دھرنا ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ عمر عطا بندیال جو کھلواڑ کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جو سہولت کار صاحب تھے ان سب لوگوں نے جو کیا ہے وہ کیسز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ گائے بگائے آپ کو نظر یہ چیز آئے گا کہ احتساب ہر سطح پر ہوگا. کیوں؟ اب غیر دستوری مجرم پچھلے 75 سالوں میں جس طرح ملک کو جس نیج پر لے کر آ گئے ہیں، تو میں تو بہت عرصہ پہلے سے لکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان
دستور پر عمل کیے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اب گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا بہت ساری چیزوں پر آپ کو یعنی ایکشن لینا پڑے گا، اور اگر کوئی کسی کو بچانے کی کوشش کرے گا، چاہے کوئی کسی ادارے کا یعنی کوئی کتنی چاہیدہ کیوں نہ ہو، کسی مضبوط ادارے کا کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور یہ آئندہ 5-6 ماہ میں کہ اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آپ عوامی ریزسٹنس ایسی دیکھیں گے کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ بچ نہیں پائے گی۔ تو جناب یہ کہ جناب گواہان بھی پیش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، اور شاہ محمود صاحب قریشی صاحب نے ایک افواج مدانی ماری ہے، یہ جو آگے اپیل کر رہی ہے، تو جناب کوئی ریلیف نہیں ملنا، یہ معاملہ پھر ریورس آئے گا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جلد اس کا فیصلہ متوقع ہے، اور یہ 20 جنوری سے 15 جنوری سے 25 جنوری کے درمیان میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جناب یہ آئندہ 2 یعنی 2.5 ماہ کے اندر اندر جو ہے اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، اور فیصلہ ڈیفینیٹلی ایک مضبوط سزا کے طور پر ہوگا۔ وائلیشن تو ہوئی ہے، اور رہے خان صاحب تو ڈیفینیٹلی ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ تو یعنی جو ہیں وہ وہی ثابت ہو رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جڑے وہ جناب ٹارزن بڑن چکراں ٹھیک ہے جی، اپنا مستقبل بھی خراب کر بیٹھے ہیں، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال ماضی قریب میں کہیں بھی ان کی یعنی سیاست میں، بلکہ ماضی بعید بھی تھوڑے سے دور بھی کر لو، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مجھے مستقبل ماضی نہیں، ماضی تو گزر گیا ہے، کیونکہ حالات اندھیرا ہے کہ دیکھو میں بھی ماضی قریب میں پہنچ گیا، تو مستقبل قریب میں کیا مستقبل بعید میں بھی دور دور جڑا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جناب اس رگڑے آ گئے ہیں، تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ تھی ساری سٹوری یعنی سائفر کی۔ تو بس آخر میں ایک التجا ہے دوستوں سے کہ یار پاکستانی بنیے، پاکستان کے قانون کی جو عملداری ہے دستور کی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور ایڈی فضول پوسٹاں بھیج دے اور جو اپنی انٹرپریٹیشن من پسند کرتے ہو اسے چھوڑ کر مہذب ہونے کا ثبوت دیں اور ریاست کو مضبوط کریں۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ریاست کے ہر فرد کو، اداروں کی قیادت کو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے۔ یاد رکھیے اس چینل پر آپ کو وہ یعنی خبر ملے گی یا مل رہی ہے جو پوری تحقیق کے بعد 100% وجدان کے مطابق سچ۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔